بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے مرکب توصیفی کی قرآن مجید سے چند اگزامپل لے کے آئی ہوں۔ سب سے پہلے ہم پچھلے لیسن کو ریکیپ کرتے ہیں۔ پچھلے لیسن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں لفظ کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، نمبر 1 مفرد صورت میں اور نمبر 2 مرکب صورت میں۔ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو بامعنی ہوتا ہے اور اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، اور مرکب یعنی کہ کمپاؤنڈ دو یا دو سے زیادہ کلموں یعنی کہ مفرد کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب کی دو اقسام ہے، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام یعنی کہ مکمل بات اور مرکب ناقص یعنی کہ نامکمل ادھوری بات۔ پھر آگے میں نے آپ کو ان کی اقسام بھی بتائی، اور پھر ہم نے مرکب ناقص کی اقسام میں سے ایک مرکب یعنی کہ مرکب توصیفی اس کو ڈیٹیل سے پڑھا۔ میں نے آپ کو مرکب توصیفی کے بارے میں 5 اہم پوائنٹ بتائے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتائی، کم از کم 2 اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت، اس کی خوبی، خامی یا اس کی اچھائی یا برائی بیان کرے۔ جو اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے اسے اسم صفت کہا جاتا ہے، اور جس اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہو اسے اسم موصوف کہتے ہیں۔ عربی میں اسم موصوف ہمیشہ پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں، جو کہ اردو سے بالکل برعکس ہے۔ اردو میں ہم جب بولتے ہیں تو ہمیشہ صفت پہلے بولتے ہیں اور موصوف بعد میں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے عربی سے اردو یا اردو سے عربی بنانی ہو تو کراس کا نشان یاد رکھنا ہے۔ عربی میں الٹ ہوگا، اردو میں جو اسم شروع میں آئے گا عربی میں وہ اسم آخر میں آئے گا۔ تیسرا پوائنٹ میں نے آپ کو اسم توصیفی کے بارے میں بتایا تھا کہ صفت ہمیشہ چاروں پہلوؤں سے اپنے موصوف کو فالو کرے گی، اس کی تابع ہوگی، اس کی پیروی کرے گی۔ چوتھا جو سب سے اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ غیر عاقل کی جمع موصوف ہو تو اس کی صفت ہمیشہ واحد مؤنث ہوگی۔ اس میں توصیفی کے فقروں میں لیڈ ہمیشہ موصوف کرتا ہے اور صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ قرآن مجید سے جو میں نے چند مرکب توصیفی کی اگزامپل لی ہے ان کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اور ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں کون سے اسما مرکب توصیفی ہے اور ان مرکب توصیفی میں سے کون سے اسما صفت ہے اور کون سے موصوف، اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ موصوف، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری اس میں صفت نے اپنے موصوف کو چاروں پہلوؤں سے فالو کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اگزامپل نمبر 1، عذاباً شدیداً یعنی کہ ایک شدید عذاب۔ یہاں پر دیکھیے عذاب اس میں موصوف ہے، اور اس عذاب کے بارے میں جو اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ عذاب کیسا ہے تو وہ اس کی صفت ہے، یعنی کہ عذاب شدید ہے۔ اگر آپ کو ان الفاظ کے میننگ نہ بھی آتے ہو تو آپ ان کی شکلوں سے، ان کی جو آخر میں ساؤنڈز ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس میں توصیفی ہے، اور جو پہلا اسم ہے وہ اس میں موصوف ہے، اور جو اسم بعد میں آیا ہے وہ اس میں صفت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے عذاب ہمارا جس میں موصوف ہے
اس کی زبر تنوین بتا رہی ہے. یہ زبر تنوین دو چیزیں بتا رہی ہے. ایک تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، اور دوسرا یہ بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے منصرف اسما میں سے ہے. میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے اعرابی لحاظ سے جو اسما کی تقسیم بتائی تھی کہ وہ اعرابی لحاظ سے ہمارے اسما 3 قسم کے ہوتے ہیں، جو تینوں حالتوں میں 3 شکلیں رکھتے ہو وہ منصرف اسما، جو 2 شکلیں رکھتے ہو وہ غیر منصرف اسما، اور جو تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہو وہ مبنی. اور کیونکہ منصرف اسما کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ تنوین کی شکل میں، کہ ان کی اعرابی حالت تنوین کی شکل میں ہوتی ہے. تو یہ زبر تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اعرابی لحاظ سے ہمارا اس میں موصوف حالت نصب میں ہے. اور دوسری جو اس کی پراپرٹی ہمیں پتہ چلتی ہے تنوین سے وہ یہ کہ یہ اسم نکرہ ہے. کسی بھی اسم کے آخری حرف پر اگر تنوین ہو، چاہے وہ زبر پیش یا زیر کی شکل میں ہو، وہ اسم نکرہ ہی ہوگا. تو یہ ہمارا اس میں موصوف اسم نکرہ ہے، اعرابی لحاظ سے حالت نصب میں ہے. کیونکہ اس میں کوئی بھی مونس کی علامت نہیں ہے اس لیے یہ مذکر ہے اور یہ واحد ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں صفت نے اپنے اس میں موصوف کو چاروں پراپرٹیز سے فالو کیا ہے. یہاں پر دیکھیے اس میں صفت کے آخری حرف پر بھی زبر اور اس کے آگے الف ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ زبر تنوین بتا رہی ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، اور یہ زبر تنوین بتا رہی ہے، یہ تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے. اور کیونکہ اس میں مونس کی کوئی علامت نہیں ہے اور یہ مذکر ہے اور واحد ہے، تو چاروں پہلوؤں سے ہماری اس میں صفت نے ہمارے اس میں موصوف کو فالو کیا. اب ہم اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. نباتن حسنن، ایک اچھی پرورش. اب دیکھو جب میں اردو میں ترجمہ کر رہی ہوں تو میں آخر سے شروع کر رہی ہوں، اپوزٹ، یعنی کہ جو آخری لفظ ہے اس کا میں شروع میں بولوں گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب توصیفی کا جب بھی ہم ترجمہ کریں گے تو الٹا کریں گے، تو اس کا ہوگا ایک اچھی پرورش. اب دیکھیے نباتن یہ ہمارا اس میں موصوف ہے کیونکہ یہ شروع میں آیا ہے، اور حسنن اس میں صفت ہے کیونکہ یہ بعد میں آئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ صفت اور موصوف کی پراپرٹیز میچ ہو رہی ہیں. یہ دیکھیے زبر تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم حالت نصب میں ہے اور یہ اسم نکرہ ہے. یہاں پر دیکھیے صفت میں بھی زبر تنوین اس بات کی علامت ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے اور یہ اسم نکرہ ہے. اور آگے دیکھیے کہ دونوں میں مونس کی کوئی علامت نہیں ہے، تو ہمارے دونوں اسما اس میں مذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے عدد کے لحاظ سے دونوں واحد ہیں. تو ہمارے اس میں صفت نے فالو کیا اپنے موصوف کو. آگے چلتے ہیں. آگے دیکھیے امدن بعیدن. یہاں پر دیکھیے امدن یعنی کہ فاصلہ، بعیدن دور کا. تو یہاں پر پہلا جو اسم ہے وہ اس میں موصوف ہے، یعنی کہ جو فاصلہ ہے وہ موصوف ہے، اور فاصلے کی جو صفت بیان کی جا رہی کہ کتنا فاصلہ ہے تو وہ اس میں صفت ہے اور یہ بعد میں آیا ہے. یہاں پر دیکھیے کہ ہماری اس میں صفت نے اپنے موصوف کو چاروں پہلوؤں سے فالو کیا ہوا ہے. یہ بھی حالت نصب میں ہے، یہ زبر تنوین بتا رہی ہے کہ یہ بھی حالت نصب میں ہے، یہ تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے، اور یہاں پر بھی تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے. دونوں میں مونس کی کوئی علامت نہیں ہے، دونوں مذکر ہے اور دونوں واحد ہیں.
آگے چلتے ہیں، آگے مزید اگزامپل دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے مونس کی اگزامپل، یہ تائے مربوطہ یعنی کہ گول تا بتا رہا ہے کہ ہمارا اسم موصوف مونس ہے، صفت نے فالو کیا اپنی موصوف کو اور یہ بھی مونس میں چلا گیا۔ یہاں پر دیکھیے ہمارا اسم صفت، اس کے آخر میں بھی گول تا ہے اور دونوں کے اوپر زبر تنوین کی شکل میں ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، اور یہ تنوین اس بات کی بھی علامت ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے، اور یہ دونوں اسما واحد ہے۔ تو ہمارے اسم صفت نے اپنے موصوف کو چاروں پہلوؤں سے فالو کیا، اس کی پیروی کی۔ آگے دیکھیے، آگے ملکن عظیمن، ایک عظیم، اب دیکھیے جب ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے تو الٹی سائڈ سے، ایک عظیم بادشاہ۔ اب دیکھیے بادشاہ یعنی کہ ملکن ہمارا اسم موصوف ہے کیونکہ یہ شروع میں آیا ہے، عظیمن اس کی صفت ہے کیونکہ یہ بعد میں آئی ہے۔ دونوں کی پراپرٹیز سیم، دونوں حالت نصب میں ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ زبر تنوین بتا رہی ہے۔ دونوں اسم نکرہ ہے، کیسے پتہ چلا؟ دونوں کی تنوین بتا رہی ہے۔ تنوین اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اسم نکرہ ہے۔ دونوں اسما میں مونس کی کوئی علامت نہیں ہے، دونوں اسما مذکر ہے اور دونوں اسما واحد ہے کیونکہ دونوں اسما میں کوئی بھی تثنیہ یا مونس کی علامت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیے، یہاں پر پہلی نظر میں آپ دیکھیے دونوں اسما کی شکلیں سیم نہیں ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب توصیفی میں صفت اور موصوف کی جو آخر میں الفاظ ہوتے ہیں وہ مل رہے ہوتے ہیں، آخر میں جو ان کی ساؤنڈ ہوتی ہے وہ مل رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہمارا موصوف غیر عاقل کی جمع ہوگا تو اس کی صفت ہمیشہ واحد مؤنث ہوگی۔ یہاں پر دیکھیے ایامن، یومن کی جمع ہے، دن، تو یہ دن غیر عاقل کی، ایامن غیر عاقل کی جمع ہے اور اس کی صفت واحد مؤنث ہے۔ کیسے پتہ چلا یہ مؤنث ہے؟ یہ گول تا بتا رہی ہے کہ ہمارا اس میں صفت مؤنث ہے۔ زبر تنوین اس بات کی علامت ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے اور یہ ہمارا اس میں صفت بھی حالت نصب میں ہے اور یہ اسم نکرہ کی بھی علامت ہے اور ہمارا اس میں صفت بھی اسم نکرہ ہے۔ تو ہمارے غیر عاقل کی جمع جب ہمارا اسم موصوف ہو تو اس کی دو پراپرٹیز سیم ہوگی اور دو پراپرٹیز ڈیفرنٹ ہوگی، یعنی کہ اور اگر یہ جمع ہے تو اس کی صفت واحد ہی ہوگی کیونکہ غیر عاقل کی جمع کے ساتھ صفت ہمیشہ واحد مؤنث ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیے اگلی اگزامپل، یہاں پر دیکھیے یہ زبر تنوین بتا رہی ہے کہ ہمارا اسم موصوف حالت رفع میں ہے اور یہ تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے اور یہ سیم پراپرٹیز ہمارے اس میں صفت میں بھی موجود ہے۔ دونوں میں ہمارے اس میں صفت اور موصوف میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، دونوں اسما اس میں مذکر ہے، دونوں میں تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہیں ہے، دونوں اسما واحد ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی آپ دیکھیے ڈیفرنٹ شکلیں، ساؤنڈ ڈیفرنٹ۔ یہاں پر دیکھیے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا اسم موصوف غیر عاقل کی جمع ہے۔ کتبن کتابن کی جمع ہے اور کتبن غیر عاقل کی جمع ہے اور اس کی جو صفت ہوگی وہ واحد مؤنث ہوگی۔ یہاں پر دیکھیے یہ گول تا بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے
اور یہ واحد بھی ہے۔ یہاں پر دیکھیے اب ہم دوسری اس کی پراپرٹیز دیکھتے ہیں کہ دونوں اعرابی حالت سے سیم ہے اور دونوں وسعت کے لحاظ سے بھی سیم ہے۔ یہ دیکھیے ان کی پیش تنوین بتا رہی ہے کہ ہماری اس میں صفت اور موصوف حالت رفع میں ہے، اور ان کی تنوین ہی اس بات کی علامت ہے کہ دونوں اسم نکرہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں مزید اگزامپل، فیعتن قلیلتن۔ یہاں پر دیکھیے ہمارا اس میں صفت اور ہمارا اس میں موصوف دونوں مؤنث ہے۔ فیعتن جماعت، یعنی کہ اب ہم ترجمہ جب کریں گے تو الٹی سائڈ سے، ایک قلیل جماعت یعنی کہ ایک چھوٹی جماعت۔ اب دیکھیے یہاں پر فیعتن اس میں موصوف حالت جر میں کیسے پتہ چلا کہ کیونکہ اعرابی لحاظ سے جب کسی بھی اسم کے آخر میں زیر، چاہے وہ زیر ہو یا تنوین کی شکل میں زیر ہو، تو وہ جر اس حالت، وہ اعرابی لحاظ سے حالت جر میں ہوگی۔ تو ہماری صفت نے بھی موصوف کو فالو کیا، اس کے نیچے بھی زیر ہے تو یہ بھی حالت جر میں ہے۔ کیونکہ ہمارا موصوف مؤنث ہے تو ہماری صفت بھی مؤنث ہے۔ تنوین بتا رہی ہے کہ ہمارا موصوف اسم نکرہ ہے تو ہماری صفت بھی اسم نکرہ ہے۔ آگے مزید اگزامپل دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے سلطانن۔ اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ادھر سے کریں گے، ایک روشن دلیل۔ یہاں پر دیکھیے دلیل اس میں موصوف ہے کیونکہ یہ شروع میں آیا ہے اور صفت اس کی بعد میں آئی ہے، اور چاروں پہلوؤں سے صفت نے اپنے موصوف کو فالو کیا۔ کیسے پتہ چلا؟ دونوں کے آخر میں زبر کی شکل میں تنوین ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، اور ساتھ ہی یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ دونوں اسماء اسم نکرہ ہے، اور ان دونوں میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں اسماء اسم مذکر ہے، اور دونوں کے آخر میں کوئی تثنیہ یا جمع کی علامت نہیں ہے، تو یہ دونوں اسماء واحد ہیں۔ آگے دیکھیے الخیط الاسود۔ ترجمہ ہم کریں گے الٹی سائڈ سے، سیاہ دھاگا۔ ال لگا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کسی اسم کے شروع میں لام التعریف یعنی کہ ال آ جائے تو وہ اسم معرفہ کی علامت ہے، اور ہمیشہ جب بھی کسی اسم کے شروع میں ال آئے گا تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی اور اس کی حرکت سنگل ہو جائے گی۔ یہاں پر دیکھیے ہمارے اس میں موصوف کے آخر میں زیر ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حالت جر میں ہے۔ ال اس بات کی علامت ہے کہ یہ وسعت کے لحاظ سے اسم معرفہ ہے اور اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ مذکر ہے اور عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے۔ اس نے فالو کیا اپنے موصوف کو، دیکھیے یہ بھی حالت جر میں ہے اور اس کے شروع میں بھی ال ہے تو یہ بھی اسم معرفہ ہے، اور اس کے آخر میں اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے تو ہمارا اس میں صفت بھی مذکر ہے، اور ہمارا اسم کیونکہ اس میں کوئی تثنیہ یا جمع کی علامت نہیں ہے تو یہ واحد ہے اپنے موصوف کی طرح۔ آگے یہاں پر دیکھیے الخیط الابیض یعنی کہ سفید دھاگا۔ یہاں پر دیکھیے سیم پراپرٹیز صفت اور موصوف کی، معرفہ پیش سے پتہ چلا، حالت رفع کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے دونوں میں، دونوں مذکر ہے، دونوں میں کوئی تثنیہ یا جمع کی بھی علامت نہیں ہے تو ہمارے دونوں اسماء
واحد ہے عدد کے لحاظ سے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں توصیفی کیسے بنائے جاتے ہیں اور کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صرف چاروں پہلوؤں میں اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔